السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان مفصل اور ایمان مجمل کا اہم عنصر فرشتوں پہ ایمان ہے۔ فرشتے اللہ پاک کی نورانی مخلوق ہے اور یہ کسی خواب یا خیال یا قوت کا نام نہیں ہے جیسے منکرین حدیث کا نظریہ ہے، بلکہ یہ باقاعدہ اللہ کی مخلوق ہے، جیسے انسان مخلوق ہے، جیسے جن مخلوق ہے۔ ان کا انکار کفر بنتا ہے اور ان کی صفات میں یہ ہے کہ نہ وہ کھاتے ہیں نہ وہ پیتے ہیں، نہ ان کو نیند کی ضرورت ہے۔ جو خدا نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں، اور بندوں کی حفاظت کرنا، بندوں کے لیے دعائیں کرنا، اور اگر ان میں سے کچھ کو خدا نے فوج بنا کر مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجنی ہو، تو جیسے 5 ہجری جنگ خندق میں خدا فرماتا ہے کہ ہم نے وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر ہی نہیں آتے تھے۔ ان آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود ارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ اور اسی خندق میں خچر کے اوپر بیٹھ کر حضرت جبرائیل امین ایک کمانڈو بن کر امامہ سر پہ اوپر لپیٹا ہوا، اور وہ ایڑ لگا دیتا ہے نبی پاک کو یہ سنا کر کہ فرشتے تو یہودیوں کے قبیلے بنی قریظہ کو مارنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ اپنے اصحاب کو کہیں کہ کوئی گھر نہ جائے بلکہ وہ عصر کی نماز بنی قریظہ کے اندر ہی جا کر پڑھے، جو کہ 3 میل کے فاصلے پہ موجود تھی۔ تو یہ اللہ کے فرشتے خدا کی نورانی مخلوق ہے، لیکن اللہ کے حکم کے پابند ہیں، کسی بات کا نافرمانی نہیں کر سکتے، اور ان کے مختلف کام ہیں جن کے اوپر جنت کے داروغے کا نام رضوان ہے، جہنم کے داروغے کا نام مالک ہے۔ کندھوں کے اوپر بیٹھے وہ کو خدا نے خود نام دیا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اور پھر جب بندہ فوت ہوتا ہے تو وہ جو فرشتے روح نکال کر اس سے بات کرتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں، ان کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ اور روحوں کو نکالنے والا فرشتے کا نام اسرائیل ہے، سور پھونکنے والے کا نام اسرافیل ہے، اور بارش اور ہواؤں کے فرشتے کے مرکزی عہدیدار کا نام میکائیل علیہ السلام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی خدمت کے لیے یا رابطے کے لیے حضرت جبرائیل امین اس کا نام ہے۔ اور ان کی تعداد صرف خدا کو معلوم ہے، لیکن کچھ روایات کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اتنی کثرت ہے کہ ان کے لیے جگہ ہی نہیں بنتی۔ ان کے اعتبار میں آخر محشر کے میدان کے لیے فرشتوں کا سامنے ہونا، اور بندوں کو جو کہ گناہگار ہوں ان کو جبڑے سے پکڑ کر پٹک کے مارنا، اور جو جنتی ہوں گے وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا، ان کو باقاعدہ فرشتے ویلکم کریں گے اور سلوٹ کریں گے۔ یہ روایات ہیں، اور یہ سلسلے کا یہ دوسرا ولاگ ہیں۔ کچھ باتیں جو ابھی رہتی ہیں وہ انشاءاللہ تیسرے میں ہم بیان کر دیں گے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور دیا کریں۔